لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحکم الا للہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ حکومت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی فرما روا نہیں۔ ان الحکم الا للہ، سوائے اللہ کے اور کسی کی حکومت نہیں۔ آج کا عنوان شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے اسباب کیا کیا ہیں، ان کے شہادت کے پس منظر میں کون کون لوگ، کون کون عوامل کار فرما ہیں، ہم لوگ اس کی تحقیق اور تجزیہ کرنا، اگر تاریخ کی مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس سے ہم کس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ عام طور سے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو تاریخ کے اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام کے شہادت کے پیچھے جو کار فرما عوامل ہیں، جو ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ نہروان کی جنگ جو امیر المومنین کے لشکر اور خوارج کے درمیان میں ہوئی، یہ نہروان نام کے مقام پر ہوئی، جس میں تمام خوارج قتل کر دیے گئے سوائے 9 کے۔ لیکن ایسا نہیں کہ یہ اس فکر کے لوگ، یہ خوارج کے عقیدے کے لوگ بس اتنے ہی تھے جتنے وہ نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کے مقابلے میں آئے، بلکہ ان کے اس فکر کے لوگ اور بھی تھے جو کہ کوفہ میں، بصرہ میں اور مختلف جگہوں پر موجود تھے۔ لیکن جو امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو لشکر آیا وہ 4000 کا لشکر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خوارج وہاں پر جمع ہوئے تھے، 12000، لیکن کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کے سمجھانے کی وجہ سے اور کچھ دیگر اور وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ لوٹ گئے، اور 4000 کا جو لشکر تھا وہ عبداللہ بن وہب راسی اس کی قیادت میں موجود رہا۔ اس لشکر میں ایک شخص جس کا نام تھا ذوالسدیہ، وہ بھی موجود رہا۔ یہ سب خوارج کون کون ہیں جن کا ہم آپ سے تعارف آہستہ آہستہ کروائیں گے۔ عام طور سے جو عوامل کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں کہ جب جنگ نہروان واقع ہو گئی اور اس میں سارے خوارج قتل کر دیے گئے تو 9 آدمی جو بچ گئے تھے وہ لوگ مکہ جاتے ہیں، اور مکہ میں جا کر کے وہ لوگ خانہ کعبہ میں وہ لوگ ایک عہد نامہ تیار کرتے ہیں، آپس میں عہد کرتے ہیں۔ پہلے ان لوگوں نے مشاورت کی اور عہد کی۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اسلام میں جتنے بھی بدعنوانیاں ہیں یا جتنے بھی فتنے ہیں، ان کے جڑ 3 اشخاص ہیں۔ یہ 3 اشخاص میں وہ لوگ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ذمہ دار سمجھتے تھے، دوسرے معاویہ بن ابو سفیان کو، اور تیسرے عمر عاص کو۔ تو ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ ہم لوگ ان 3 لوگوں کو قتل کر دیں تاکہ اسلام میں جو ان لوگوں کی وجہ سے پریشانیاں یا فتنے پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ پھر عبد الرحمن ابن ملجم نے ذمہ داری لی کہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا قتل کا ذمہ لیتا ہوں۔ دوسرے برق بن عبداللہ نے ذمہ داری لی کہ میں معاویہ بن ابو سفیان کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں، اور تیسرا عمرو بن بکر تمیمی نے ذمہ لیا کہ میں عمرو عاص کو قتل کر دوں گا مصر میں۔ یہاں سے عہد کر کے یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر آتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عمرو، اس کا پورا نام عبد الرحمن ابن عمرو ہے، ابن ملجم کے نام سے مشہور ہے، حمیری تمیمی کہا جاتا ہے، یہ حمیری قبیلے کا ہے۔
حمیری مرادی، اور مرادی قبیلے سے بھی اس کا تعلق تھا۔ عام طور سے یہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کے نام سے مشہور ہے، لیکن حقیقتاً یہ حمیری قبیلے کا رہنے والا سے تعلق اس کا رکھتا تھا۔ تو جو کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بس اتنا ہی ملتا ہے کہ جنگ نہروان کے بعد ان تینوں نے یہ عہد نامہ تیار کیا، ان لوگوں نے عہد لیا کہ ہم لوگ ان تینوں کو قتل کر دیں گے، اور عبد الرحمن ابن مجلم یہ کوفہ آتا ہے امام مظلوم حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی نیت سے۔ جب وہ یہاں آتا ہے تو ان تینوں نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا کہ ہم لوگ تینوں آدمی اپنے اپنے جن لوگوں کو ہم لوگوں نے ٹارگٹ بنا رکھا ہے ان پر وار ایک ساتھ کریں گے۔ تاریخوں میں تھوڑا اختلاف ہے، کسی نے کہا 17 رمضان، کسی نے کہا 19 رمضان، یا گویا کہ ایک تاریخ ان لوگوں نے مقرر کر رکھی تھی۔ اس تاریخ کے انتظار میں یہ وہاں پر اس نے رہائش اپنی اختیار کی، اور یہ کوفے میں گھومتا رہتا تھا کہ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بنی الرباب التمیمی ایک قبیلہ ہے، اس کے 10 اشخاص ایک جگہ بیٹھ کر کے وہ لوگ بیٹھے تھے، اور اپنے جو خوارج مارے گئے نہروان میں ان کے وہ رشتہ دار تھے، ان کا وہ تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ خوارج، یہ جو لوگ مارے گئے وہ لوگ بڑے زاہد اور پارسا لوگ تھے، اور بہت اسلام کی سمجھ رکھتے تھے، فقیہ تھے، اور بڑے نیک لوگ تھے، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کے ہاتھوں ان لوگوں کا قتل ہو گیا۔ اسی بنی الرباب التمیمی کے جو لوگ بیٹھے تھے اس میں ایک عورت بھی بیٹھی تھی، اس کا نام تھا قطامہ۔ کہیں پر اس کو قطامہ بنت شجنہ، کہیں پر قطامہ بنت علقمہ، اور کہیں پر قطامہ بنت خضر لکھا گیا۔ الگ الگ تاریخ کی کتابوں میں اس کے والد کے نام گرامی میں فرق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قطامہ کا جو والد تھا اور اس کے 2 بھائی وہ جنگ نہروان میں امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کے ذریعے قتل کیے گئے تھے، اس لیے وہ بہت شدت کے ساتھ چاہتی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام سے ہم انتقام لیں۔ وہاں یہ عورت کافی خوبصورت اور سمجھدار عورت تھی، اور ابن ملجم اس کو دیکھ کر کے اس نے بہت پسند کرتا اور خواہش کرتا اس سے شادی کرنے کی، اس کو نکاح کا پیغام دیتا ہے۔ قطامہ نے یہی کہا کہ شادی کے ہمارے شرائط ہیں، اس شرائط میں اس نے 4 شرائط پیش کی، کہا کہ ہم کو ایک غلام چاہیے، ایک کنیز چاہیے، 1000 سونے کی دینار چاہیے، اور کہیں درہم بھی لکھا ہے۔ اس کے علاوہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا قتل چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اور سب چیز تو میں تمہاری پوری کر سکتا ہوں، لیکن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا قتل تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہی تو ہم اور چیزوں تو تمہاری معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام کا قتل کہ تو تم کو کرنا ہی ہوگا، اس کے بغیر تم کو میرا وصال ممکن نہیں۔ تب اس نے اپنا راز کھولا کہ ہاں ہم بھی اسی نیت سے کوفہ میں آئے ہیں، لیکن اس نے ایک خواہش یہ ظاہر کی کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کے قتل کے بعد ہم بھی قتل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کو فائدہ کیا ہوا اس شادی کا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو خطرہ تم کو مول لینا ہی پڑے گا، اگر تم اس کے بعد بچ جاتے ہو تو تمہارے لیے عیش ہی عیش ہے، اور اگر تم اس میں قتل ہو جاتے ہو تو قصہ ہی تمہارا ختم ہے۔ اب یہ جو قطامہ کا کردار ہے، اس میں جو مختلف تواریخ ہیں اس میں فرق ہے۔ تاریخ تبری جو علامہ جریر تبری کی تاریخ ہے، بڑی مشہور تاریخ ہے، وہ اس کو ایک پارسا اور زاہدہ عورت کی طرح ان کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ جب ابن ملجم اس سے ملنے گیا ہے تو یہ اعتکاف میں وہاں کے مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، اور پردے کے پیچھے سے ہی اس نے اس سے پوری بات کی۔ جب خواہش ظاہر کی تو اس نے کہا کہ نکاح کی یہ شرائط ہے، جب تم کو یہ قبول ہوگی، جب یہ تم کام انجام دے لو گے تب تم میرے پاس آنا۔ ابن کثیر شامی، یہ شام کا رہنے والا تھا، ابن تیمیہ کا شاگرد بتایا جاتا ہے، کہ دوستداران اہل بیت میں سے خود جریر تبری کے بھی جو یہ ہیں، یہ سارے لوگ جو چونکہ ساری تاریخیں جو مرتب ہوئی ہیں، زیر سایہ حکومت مرتب ہوئی ہیں، تو اس کا حکومت کا اثر ان تاریخ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی بھی اہل بیت کے دوست داران نہیں تھے،
شامی ابن کثیر شامی بھی یہی کہتا ہے کہ یہ وہاں کے جو مسجد ہے، جو وہاں کی مین مسجد تھی، اس میں وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے بات ہوئی، لیکن عاصم طوسی اس کو ایک فحشہ عورت کی طرح اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن ملجم جب وہاں گیا ہے تو وہ ان کے ساتھ رہا ہے اور تقریباً 3 دن اس کے ساتھ رہا ہے، جس پر اس نے کہا، قطامہ نے کہا کہ میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی اور اب جو تم نے وعدہ کیا ہے تم اس کو پورا کرو۔ اور جس رات کو اس کو یہ کام انجام دینا تھا وہ شراب کے نشے میں تھا، لیکن قطامہ نے اس کو اٹھا کر کے بھیجا۔ ابن ملجم مرادی جب وہاں پہنچتا ہے اور اپنے منصوبے سے آگاہ کرتا ہے قطامہ کو، تو قطامہ نے اپنے قبیلے کے ایک شخص کو، جو کہا جاتا ہے کہ خود اس کا چچیرا بھائی بھی تھا، اس کا نام تھا وردان بن مجالد، اس کو بھی ابن ملجم کے منصوبے میں شامل کر دیتی ہے۔ تیسرا ایک اور شخص کا نام آتا ہے شبیب، جس کو ابن ملجم خود ہی وہ اپنے باتوں سے اس کو کنوینس کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ 3 اشخاص 19 رمضان کے صبح میں فجر کے پہلے مسجد کوفہ میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا وار جو کیا وہ شبیب نے کیا، وہ وار اس کا خالی چلا گیا، لیکن دوسرا وار جب خود مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سردے میں تھے تو ابن ملجم نے کیا، اور یہ ان کے سر پر اسی جگہ پر پڑا جہاں پر کہ جنگ خندق میں عمر ابن عبد الود کی تلوار پڑی تھی۔ کیا ہے نتیجہ کہ امام کا سر وہاں پر شگافتہ ہو گیا۔ یہ تلوار جو ابن ملجم کی تھی بڑے صریح الاثر قسم کے زہر میں بجھائی گئی تھی، جس کے بارے میں خود ابن ملجم کہتا ہے کہ یہ زہر کو اگر پورے کوفے کے لوگوں میں بانٹ دیا جائے تو کوفے کا ایک شخص بھی نہیں بچے گا۔ ضربت کے بعد امام علیہ السلام 45 گھنٹہ حیات رہتے ہیں، ان کو وہاں سے مسجد سے گھر لایا جاتا ہے۔ جو نماز بچ گئی صبح کی، اس کو امام حسن علیہ السلام نے پوری کروائی۔ کسی تاریخ میں ہے کہ ان کے ایک بھانجا تھے، انہوں نے پوری کروائی۔ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، گھر میں 45 گھنٹے اور رہیں۔ اس 45 گھنٹے میں جو امام علیہ السلام کی جو وصیتیں ہیں، جو لوگوں کو انہوں نے بہت سارے موعظے کیے ہیں، واعظ کیے ہیں، جو باتیں کی ہیں، وہ حیران کن باتیں ہیں۔ ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ امام علیہ السلام کو جس وقت تلوار پڑی ہے تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا ہے کہ فزت برب کعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ مطلب ہے کہ امام علیہ السلام کو اپنے اس قتل کے وجہ سے ایسی کوئی اس کا افسوس نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اس شہادت کے لیے بہت دنوں سے کوشاں تھے۔ اور ہم لوگوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ جو امام وقت کا ہے اس کو اپنے موت کا معلوم بھی ہوتا ہے۔ اب اس موت کے بارے میں ان کو پورے ایک ایک باتیں معلوم ہوتی ہیں یا ان کو مبہم طریقے سے معلوم ہوتا ہے، یہ سب ایک الگ بات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جب معلوم ہوتا ہے تو پھر کیوں وہ وہاں جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے یا جو رسول ہوتا ہے وہ بہت سی باتیں جانتا ہے، لیکن چونکہ وہ ظاہر پر عمل کرنے پر، جو بھی لوگوں کے ظاہر کے اعمال ہیں یا جو بھی ظاہری اسباب ہیں اس پر وہ عمل کرنے پر پابند ہوتا ہے۔ جو غیب کا علم ہے اس کو حکم نہیں ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے۔ دوسری بات ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جو حکمت ہے، وہ اس پر راضی ہوتا ہے، تو وہی چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ علم غیب کے متعلق کہ کیا کیا امام کو معلوم ہوتا ہے اور کیسے کیسے معلوم ہوتا ہے، اور خدا کا علم غیب کیا ہے اور امام اور نبی کا علم غیب کیا، یہ چونکہ الگ موضوع ہے اور ہم لوگوں کے جو عنوان ہے اس سے الگ ہٹ کر۔ تو یہ جو ظاہری طور پر جو قتل ہوا، تو اس قتل کا عامل جو ہے یا قتل کو کرنے والا شخص جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عمرو، جو کہ ابن ملجم کہا جاتا ہے، ابن ملجم عمیری مرادی پکڑا بھی جاتا ہے۔ بعد میں امام مظلوم اس کو بلا کر پوچھتے بھی ہیں کہ بتاؤ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ تو اس کے تاریخ میں 2 متضاد باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب امام کے روحانی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اب میری بدبختی تھی، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔
دوسری چیز یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تلوار مہینہ بھر جو زہر میں بجھائی ہے تو میں یہی چاہتا تھا کہ اس سے میں، اور کسی میں ہے کہ استخارہ دیکھتا رہا کہ میں اس سے چاہتا تھا کہ شقی ترین آدمی جو دنیا کا ہے اس کو قتل کروں۔ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ تیری دوا قبول ہوئی، اس لیے کہ اسی تلوار سے تو قتل ہونے جا رہا ہے۔ بعد میں امام حسن علیہ السلام کے ایک وار سے ہی یہ جہنم واصل ہو گیا۔ شبیر جس نے امام علی علیہ السلام پر وار کیا تھا وہ بھاگا وہاں سے، اس کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ ایک شخص نے جس کو پکڑ لیا تھا اس کو چھوڑ دیا، پھر بعد میں کہا جاتا کہ اس کے چچیرے بھائی نے اس کو قتل کر دیا۔ وردان بن مجالد کی بھی یہی کہانی ہے، اسے بھی لوگوں نے قتل کر دیا۔ قطامہ کی الگ ایک کہانی ہے۔ اب ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے کہ جو جنگ نہروان میں جو خارجی قتل ہوئے وہی حضرت علی علیہ السلام کے شہادت کے سبب بنے، یعنی جو شہادت میں کارفرما عوامل تھے، جو ریزن بیہائنڈ دی شہادت حضرت علی امیر المومنین علی علیہ السلام، وہ خارجیوں کا نہروان میں قتل اور ابن ملجم کے ذریعہ ان کا بدلہ لیا جانا ہے۔ یہ جو قطامہ ہے اس نے اور اس میں آگ میں گھی کا کام کیا کہ وہ ساتھ مل گئی، اس نے اور اس کے شوق کو بھڑکا دیا۔ لیکن علامہ جعفر شہیدی صاحب نے کتاب لکھا ہے علی بزبان علی، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے شہادت کے اور بھی ان کی تحقیق انہوں نے کی ہے، اور اس کے اور عوامل کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ تفصیل سے باتیں کی کہ عام طور سے جو کہا جاتا ہے کہ یہی شخص ذمہ دار ہے اور اس کے آگے کوئی بات نہیں لوگ بولتے ہیں، نہیں کہنا چاہتی ہے، تاریخ خاموش رہتی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ اس سے یہ بات ہوتی ہے کہ حقیقی جو عوامل ہیں یا حقیقی جو لوگ ہیں جو کہ سبب بنے امیر المومنین علی علیہ السلام کے قتل کے، وہ تو پردے میں رہ جاتے ہیں۔ یہ جو قطامہ کا کردار دکھایا جاتا ہے، چونکہ اس تاریخوں میں اس کی حیثیت متضاد طریقے سے، اس کے خود والد کے بارے میں متضاد باتیں ہیں، اس کے اپنے کیریکٹر کے بارے میں متضاد باتیں کی جاتی ہیں۔ خود ایک ایران میں بھی ایک فلم جو مولانا علی کے بارے میں بنی ہے، تو قطامہ کے کردار کو بھی ایک طرح سے مرکزی حیثیت دکھائی گئی ہے، چونکہ فلم وغیرہ میں تو ویسے بھی عورتوں کو لوگوں کے زیادہ اس کو جاذب بنانے کے لیے، جاذب نظر بنانے کے لیے عورتوں کے کردار کو ڈال دیتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ قطامہ کا کردار حقیقی نہیں لگتا ہے، اور اگر حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ ہے بھی تو اس کا کردار بالکل ایک ثانوی حیثیت کا ہے، اس کو اس منصوبے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ اتنا بڑا منصوبہ کہ خلیفہ وقت جس کی سلطنت اسلامی سلطنت اتنے دور میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا منصوبہ اتنے آسانی سے ایک خارجی بیٹھ کے بنا لے اور ایک عورت اس کو بھڑکا کر کے یہ پورے کام انجام دلا دے، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جب منصوبہ بندی کی جاتی ہے تو منصوبے سے اور زیادہ لوگوں کو آگاہ نہیں کیا جاتا کہ بات پھیل نہ جائے اور اس کی وجہ سے یہ منصوبے پر اثر ہو جائے، جبکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ مرادی جاتا ہے، ابن ملجم مرادی جاتا ہے، یہ ہر لوگوں سے اپنے، کبھی وردان سے اپنے منصوبے کی بات کرتا ہے، کبھی قطامہ سے بات کرتا ہے، کبھی شبیب کو بتاتا ہے، طرح طرح سے لوگوں کو ساری چیزیں لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنے بڑے جب منصوبہ بندی ہوتی ہے تو اس طرح سے لوگوں کو نہیں بتایا جاتا۔ دوسری عوامل یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جب برق بن عبداللہ نے معاویہ بن سفیان پر حملہ کیا ہے تو اس کو وار جو لگا ہے بالکل ہی ہلکا وار لگا ہے، جو کہ تھوڑے دن کے اس کا زخم کا علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ایک جملہ وہ کہتا ہے برق بن عبداللہ، جب اس کو لوگوں نے پکڑ لیا تو وہ معاویہ کو کہتا ہے کہ آپ ہم کو قتل مت کیجیے، ہم آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتے ہیں۔ اس نے کیا خوشخبری ہے؟ کہا کہ خوشخبری یہی ہے کہ آج ابن ملجم مرادی نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ معاویہ کے لیے یہ خوشخبری کیوں ہے، اور یہ قاتل، اسی کا قاتل اس کو یہ خوشخبری کیوں سنا رہا ہے؟ گرچہ برق بن عبداللہ کو کہ اس کا اور آگے یہ راز فاش نہ کرے، اس کو وہیں پر قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ عمر عاص کو جو قتل کرنے گیا عمرو بن بکر تمیمی،
تو اس دن عمر آس گیا ہی نہیں مسجد، وہ مصر میں تھا، وہ گیا ہی نہیں، اور اس نے کسی نے کہا کہ کوتوال شہر کو کسی نے کہا کہ اپنے نائب کو جس کا نام خارجہ تھا اس کو بھیج دیا نماز پڑھانے کے لیے، اور عمرو بن عاص کی جگہ پر یہ خارجہ قتل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس پورے منصوبہ بندی میں جو خوارج نے کی، اس میں سوائے امام علی علیہ السلام کے اور کوئی قتل نہیں ہوتا، اور ساری ذمہ داری اس قتل کی عبد الرحمن ابن ملجم پر ڈال دی جاتی ہے، اور قتامہ کو بھی اس کا ایک ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت حال اس سے کچھ اور آگے ہے۔ ابن ملجم مرادی اس نے قتل تو ضرور کیا، لیکن صرف یہ ایک اعلی کار کی حیثیت رکھتا تھا، ورنہ اتنے بڑے منصوبہ کو انجام دینا بغیر کسی کے پشت پناہی کے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک اور بات جو تاریخوں میں ملتی ہے کہ یہ جب ابن ملجم مرادی کوفہ پہنچتا ہے تو ایک تاریخ کے کتاب میں دیا ہے کہ 2 مہینہ یہ اشش ابن قیس کے گھر میں وہاں قیام پذیر رہتا ہے، اور اشش ابن قیس کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس شب میں جس دن صبح میں حضرت علی علیہ السلام قتل ہوئے ہیں، تو اس فجر کے وقت جب ابھی تاریکی باقی تھی، اس وقت جناب حجر ابن عدی نے اس اشش ابن قیس کو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کے ساتھ دیکھا، یعنی یہ 4 آدمی تھے، یہ 3 آدمی جس کا پہلے میں نے تذکرہ کیا، اور چوتھا آدمی خود اشش ابن قیس تھا۔ یہ بنی کندہ کے سرداروں میں ایک سردار تھا، بنی کندہ کے اشش ابن قیس اس کا نام تھا۔ رسول اکرم کے زمانے میں بنی کندہ ایمان لائے، بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ مرتد ہو گئے، حالانکہ اس کی کہانی بھی بڑی الگ سی ہے۔ جب جناب ابو بکر کے پاس یہ جو جنگ ردہ کے قیدی لائے گئے تو اس میں اشش ابن قیس بھی تھا، کہ کیا باتیں ہوئی کہ جناب ابو بکر نے اس کو بخش دیا اور خود اپنی بہن ام فردہ کی اس سے شادی کی۔ اب یہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو ہم لوگوں کو جب اسباب پر ہم لوگ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت پر تفصیلی گفتگو کریں گے تو ہم لوگ یہ سارے عوامل کو لائیں گے سامنے، اس لیے کہ یہ تو بات سائز ہے کہ یہ ایک خارج تھا عبد الرحمن ابن ملجم، جو کہ کچھ لوگوں کا اعلی کار تھا جس نے اس عمل کو انجام دیا، لیکن یہ کون لوگ تھے؟ تو جناب حجر ابن عدی کہتے ہیں کہ اس صبح میں وہ جب کسی کام سے جا رہے تھے تو مسجد کوفہ کے پاس انہوں نے اشش ابن قیس کو دیکھا، جو عبد الرحمن ابن ملجم کو کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو جلدی کرو، اس لیے کہ اب رات ختم ہونے والی ہے، جس پر حجر ابن عدی کو شک ہوا کہ یہ ضرور کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ شہادت امیر المومنین، ان کے قتل امیر المومنین کے کہیں اس نے سازش تو نہیں رچی ہے، اس لیے جلدی جلدی یہ تیزی کے ساتھ امیر المومنین کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں کہ ان کو ہم اس کے منصوبے سے باخبر کریں۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کسی دوسرے راستے سے مسجد کوفہ میں واپس آ جاتے ہیں، اور جب جناب حجر ابن عدی واپس مسجد میں آتے ہیں تو یہ پورا واقعہ رونما ہو چکا تھا، یہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرے اصول کافی میں روایتیں ملتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کا قاتل اشش ابن قیس ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی قاتلہ جودہ بنت اشش ہے، جو کہ اشش ابن قیس کی بیٹی تھی۔ کربلا میں یہ اشش ابن قیس کے 2 فرزند محمد ابن اشش اور قیس ابن اشش موجود تھے، جس میں محمد ابن اشش نے جناب مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کیا اور ابن زیاد کے حکم سے دھوکے کے ساتھ اس کو قتل کرنے کی سازش میں یہ ملوث تھا۔ اس میں عبد الرحمن کا بیٹا یعنی اشش ابن قیس کا پوتا، یہ جو محمد ابن اشش کا بیٹا جس کا عبد الرحمن نام تھا، یہ بھی ابن سعد کی فوج میں تھا، اور جب طوا کا بیٹا جب یہ وہاں پر جاتا ہے، طوا کا بیٹا جا کر کے اس نے اسی عبد الرحمن ابن محمد ابن اشش ابن قیس کو اس نے خبر دی تھی کہ جو مسلم ابن عقیل ہیں وہ طوا کے گھر میں چھپے ہوئے، گویا کہ یہ پورا خاندان دشمنان اہل بیت میں سے تھا۔ یہ دشمنان اہل بیت کیوں ہوا، کیسے بنا، اور معاویہ کے ساتھ اس کے کیا تعلقات تھے، بنی امیہ کے ساتھ اس کے کیا تعلقات تھے،
اس پر ہم لوگ چرچا کریں گے، چونکہ آج کے ویڈیو کا وقت ختم ہو چکا ہے، تاکہ ہم لوگ اصل اس کے جو امام حسین جو حضرت علی علیہ السلام کی جو اصل وجہ شہادت ہے، جو اصل لوگ پس پردہ ہیں، جو آج بھی پردے میں ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ان کی نقاب کشائی ہو سکے۔ اس کے لیے ہم لوگ اگلے ویڈیو میں پہلے تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہ خوارج کون لوگ ہیں، یہ خوارج کیوں حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے اور کیوں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، ان لوگوں کا سوچنے کی، ان کی فکری سوچ کیا تھی، یہ لوگ کس فکر پر کاربند تھے، اور یہ لوگ کس کی جو سو اتباع کر رہے تھے۔ کیا یہ لوگ حضرت، جیسا عام طور سے کہا جاتا ہے کہ جنگ صفین کے بعد ہی یہ لوگ ظاہر ہوئے، تو کیا یہ لوگ جنگ صفین کے پہلے موجود نہیں تھے؟ جبکہ اسی خوارج میں ایک شخص کہتا ہے، جو تواریخ کی کتاب میں ہے، حضرت علی علیہ السلام کو دھمکی دیتا ہے کہ جس طرح ہم لوگوں نے عثمان کو قتل کیا اسی طرح آپ کو بھی قتل کر دیں گے، جس پر علی علیہ السلام نے اس کو بہت کس کے ڈانٹا ہے اور کہا کہ جاؤ، میں ابھی مر نہیں گیا ہوں، میں مردہ نہیں ہوں، ابھی اس کو بھگا دیا ہے وہاں سے۔ یہ فکر وہاں پر بھی موجود تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خود رسول خدا کے زمانے میں بھی ایک شخص جس کا نام تھا ذوالصدیہ، جس کو ذوالخویسرہ بھی کہتے ہیں، جس کا حقیقی نام یہ تھا کہ ہرقوس بن زہیر تمیمی۔ اس کی پوری کہانی ہے کہ رسول اکرم پر بھی اس نے اعتراض کیا تھا کہ اے محمد، اللہ سے ڈرو اور انصاف سے کام لو، تو رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ پوری باتیں، یعنی اس فکر کے لوگ، یہ شخص خوارج میں شامل تھا اور جنگ نہروان میں یہ قتل بھی ہوا، اور ان لوگوں کے سرداروں میں ایک سردار تھا، گرچہ اس کو لوگوں نے اس وقت سردار نہیں بنایا، اس لیے کہ سارے لوگ متفق نہیں ہوئے، اور عبداللہ بن وہب راسی کو سردار بنایا، جو لشکر امام حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا۔ تو ہم لوگ پہلے خوارج پر کے اسباب پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ اشش ابن قیس کندی، اس کی فکر کیا تھی، یہ کون لوگ تھے، یہ کیسے دشمنان اہل بیت بنے، اور ان کا کیا رشتہ تھا بنی امیہ سے اور شام سے۔ جب تک ہم ان ساری باتوں کی وضاحت نہیں کریں گے، ہم لوگ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تیسری چیز کہ اشش ابن قیس، جب حکم مقرر کرنے کی بات آئی کہ ہم لوگ، جب یہ عمر عاص نے نیزے پر قرآن بلند کیا اور یہ نعرہ دیا، تو اس وقت ان الحکم الا للہ یہ نعرہ خوارجی نے دیا تھا، کہ یہ بعد میں جب حکم کے لیے جو حضرت علی علیہ السلام راضی ہو گئے، اس وقت یہ خارجی اشش ابن قیس کے بہکامے میں یہ خود حضرت علی علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ نہیں، جب قرآن بلند ہو گیا تو ہم لوگ کو قرآن کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے، اور مجبور کیا، جبکہ حضرت علیہ السلام بالکل ہی اس کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو، ان لوگوں کو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ لوگ فریب دے رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اشج ابن قیس بالکل ہی خلاف ہو گیا حضرت علی علیہ السلام کے، اور اس نے ان خارجیوں کو بھڑکایا، اور اسی کے بھڑکانے کی وجہ سے یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ تو یہ کسی کے بھڑکانے کی وجہ سے یہ کیوں دشمن ہو گئے، ان لوگوں کی خود سوچ کیا تھی، یہ کون لوگ تھے؟ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی بھی یہ قریش میں سے نہیں تھے، یہ قریش میں سے نہیں تھے، کوئی قابل ذکر قبیلہ کے یہ افراد نہیں تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ قریش کے بھی خلاف تھے، جو قریش کی جو پالیسیاں تھیں وہ ان کے یہ خلاف تھے۔ تو ہم لوگ پہلے خوارج کے کیا، ان کی ذہنی، ان کی سوچ کیا تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ بعد میں یہ جو مارے گئے، پھر بعد میں ان لوگوں نے پھر جمع ہوئے، ان لوگوں نے اپنا باضابطہ ایک کلامی مکتب قائم کیا، کلامی مکتب قائم کیا۔ سب چیز کا یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ جو فاسق و فاجر ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہے، اس لیے وہ کافر ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ قابل قتل ہیں۔ یہ لوگ اپنے عقائد میں بڑے متشدد تھے، بڑے شدید قسم کے عقائد یہ تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا اور کیوں جنگ نہروان واقع ہوئی، یہ جب ساری باتیں ہم لوگ ان باتوں کا جب تحقیق کریں گے، تذکرہ کریں گے، تبھی ہم لوگ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اشش ابن قیس کو امام علی علیہ السلام کا قاتل ٹھہرایا ہے۔ ظاہری طور پر تو ابن ملجم مرادی قتل کا عامل تھا، اسی نے قتل عمل میں لایا،
وہی قتل ہوا۔ لیکن خود حضرت علی علیہ السلام نے بھی جو بعد میں کہا ہے، وہ کہا ہے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد ان خوارج کو قتل مت کرنا، اگر تم ان خوارج کو قتل کرو گے تو گویا کہ تم لوگ معاویہ کی مدد کرو گے۔ تاریخ میں ان خوارج کو مارقین کہا گیا ہے۔ مارقین کا کیا مفہوم ہے، اس کو بھی ہم آگے بات، اور یہ جو جنگ صفین میں ہوئی ہے ان کو قاسطین کہا گیا ہے۔ وہ قسط کیا ہے اور قسط کیا ہے، یہ قاسطین ستمگر یا ظالم لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے جو یہ تھا وہ ناقصین کا تھا کہ جو بیعت کر کے توڑنے والے ہیں۔ ان تینوں کا بھی تذکرہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ رسول کریم کی یہ بڑی متفق علیہ حدیث ہے، جو کہ ابن کثیر جیسا ناسبی اس نے بھی کئی جگہ پر ابو سعید خدری سے اور ابن مسعود سے اور کئی لوگوں سے اس نے اس چیز کو بھی جنگ نہروان کے واقعے کے ذیل میں اس کو بیان کیا ان روایتوں کو۔ تو یہ اسباب صرف اشش ابن قیس پر یہ نہیں رک جاتے ہیں، بلکہ اشش ابن قیس جو امام حسین ہے، جو حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں جنگ صفین میں شامل تھا، یہ دراصل معاویہ کا جاسوس تھا اور اس نے معاویہ سے رشوت لے رکھی تھی، اور اسی نے زور دے کر کے تحکیم کے لیے ابو موسیٰ اشعری کے لیے ضد کیا کہ نہیں، اسی کو آپ کو مقرر کرنا ہوگا۔ اس کو خوارج نے اس کا ساتھ دیا۔ خوارج نے اس کا کیوں ساتھ دیا، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا خوارج حضرت علی کے دشمن تھے اور معاویہ کے دوست تھے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کے بھی دشمن نہیں تھے، یہ لوگ معاویہ کے بھی دوست نہیں تھے۔ یہ لوگ کیا تھے؟ یہ لوگ دیندار تھے، ظاہری طور پر دیندار تھے، لیکن دین شناس نہیں تھے۔ یہ احمق لوگ تھے، بہت جلدی وسوسہ ہو جاتا تھا۔ قرآن کریم کی آیتوں کی یہ لوگ نہ مطلب مفہوم نہیں سمجھتے تھے، اور جو ان کو سمجھ میں آ گیا اس پر وہ شدت سے قائم رہتے تھے۔ اسی لیے ان الحکم للہ جو یہ آیت پڑھتے تھے، جب حکم ہو گیا، جب تحکیم ہوئی اور اس تحکیم میں عمر عاص نے دھوکہ دے دیا، عمر عاص کی بھی کیا حقیقت ہے اور اس کا تاریخ میں کیا کردار ہے، اس پر تھوڑی بہت روشنی ڈالیں گے، تاکہ یہ بھی حضرت علی علیہ السلام کے شہادت اور قتل کے عوالمی میں یہ بھی اس کا بھی بڑا کردار ہے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ تو ہم لوگ جب تک ان سب باتوں کا تجزیہ نہیں کریں گے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن حضرت علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے بعد خوارج کو مت قتل کرنا، اس لیے کہ تم جتنا قتل کرو گے تم معاویہ کی مدد کرتے جاؤ گے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ دیکھو، جو احمق ترین گروہ ہے اور بظاہر وہ حق کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن اپنی حماقت کی وجہ سے اس کو شیطان یا ہر لوگ اس کو اپنا اعلیٰ بنا لیتے ہیں اور وہ بھاگ جاتا ہے، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے کہ جس نے شروع سے ہی باطل پر رہنے کی خواہش کی اور وہ باطل پر ہی دنیا سے گیا ہے۔ یہ دونوں کو حضرت علی علیہ السلام کا اشارہ معاویہ کی طرف تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ حق کو نہیں پہچانتا تھا، وہ حق کو بھی پہچانتا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے باطل پر رہنا، اس نے جو اس کی خواہش کی وہ ہمیشہ باطل پر رہا، حق کو بھی پہچانتا تھا اور وہ باطل پر ہی وہ دنیا سے گیا۔ لیکن جو خوارج ہیں ان کی حقیقت دوسری تھی، یہ حق کے طالب تو تھے لیکن احمق تھے، دیدار تھے، دین شناس نہیں تھے، ان کے میں اسلام کی روح نہیں تھی، اس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے جو آخری خطبات ہیں، جو آخری وقت ان کی نصیحتیں، سے ایک بات پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ فزت برب الکعبہ، وہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے گئے ہیں ان کو کسی کے لیے نہ کینہ اور عناد دل میں نہیں تھا، وہ کسی کے لیے نہ دل میں تعصب رکھتے تھے، نہ وہ صرف حق بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی تھے، لوگوں کے لیے ہدایت کرتے تھے۔ جس نے ہدایت قبول کر لی وہ راہ راست پا گیا، صراط مستقیم پا گیا، اس نے نجات کی راہ اپنی اپنا لی۔ اور جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی ہدایت کی راہ کو نہیں سمجھا، کچھ لوگ سمجھ کر کے گمراہ ہوئے اور کچھ لوگ اپنی حماقت کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام جیسا مظلوم شخص کہ جس کو دنیا نے نہیں پہچانا، اور ایسا عادل اور نیک طبیعت اپنے خلیفہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، ظلم کے ساتھ انہوں نے قتل کر دیا۔ لیکن اگر جب یہ خلیفہ وقت تھے، ہر کوفہ کے دل میں ہونا چاہیے تھا، صرف کوفہ کیا پورے اسلامی ممالک کے لوگوں کے دل میں ہونا چاہیے تھا کہ جب ہمارا امام شہید ہوا ہے تو ہم لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس کے جنازے کی تشییع میں ہم لوگ ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے
کہ امام علی علیہ السلام کا جنازہ کو شب کے تاریکی میں اور سب سے مخفی طور پر ان کے بیٹوں نے ان کو بہت کوفہ سے دور لے جا کر کے نجف اشرف میں ان کو دفن کیا، اور ان کی قبر مطہر ایک عرصہ تک 100 سال سے زیادہ جناب جعفر صادق علیہ السلام کے وقت میں دریافت ہوئی ہے، اس وقت تک مخفی رکھی گئی کہ یہ خوارج یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کی قبر کشائی کر کے ان کے لاش کی بے حرمتی نہیں کریں۔ یہ مظلومیت تھی حضرت علی علیہ السلام۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کے بیٹا امام حسین علیہ السلام تو اس سے بھی بڑے مظلوم تھے کہ جناب سجاد اتنے مجبور تھے کہ اپنے بابا کی لاش کو مخفی رہنے کا ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، وہ خود ہتھکڑی اور بیڑیوں میں کربلا سے کوفہ لے جائے جا رہے تھے، اور جو ان ظالموں نے ان کے بابا کی لاش کے ساتھ کیا، ان کا سر جدا کیا، نیزوں کو بلند کیا، کربلا کی جلتی زمین پر بے گور و کفن ان کو چھوڑ دیا کہ خاک ان کا کفن تھی، اور کب ہمارے عقیدے کے مطابق ان کو خود امام زین العابدین علیہ السلام نے معجزہ کے طور پر آ کر دفن کیا۔ یہ پوری بڑی ہی مظلومیت کی کہانی ہے کہ جب ہم یاد کرتے ہیں تو سوائے آنسو کے اور کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ۔